وی پی مینن کی کہانی بہت مشہور کن ہے کہ کیسے ایک عام سا لڑکا وائسرائے ہند کا معتمد خاص بن گیا۔ یہ لڑکا جس عام سے خاندان میں پیدا ہوا، وہاں 12 بہن بھائی تھے۔ جب وہ 13 برس کا ہوا تو اسے اپنا سکول چھوڑنا پڑا، کیونکہ گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب اسے 13 سال کی عمر میں ہی کمانے پر لگ جانا تھا۔ وہ اسکول چھوڑ کر کنسٹرکشن مزدور لگ گیا۔ وہاں کام نہ بنا تو کوئلے کی کانوں میں مزدوری کرنے لگا، پھر ایک فیکٹری میں نوکری تلاش کر لی، پھر ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کرنے لگا۔ وہاں بھی بات نہ بنی تو اس نے کاٹن بروکر بننے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ناکام ہوا تو وہ اسکول میں استاد لگ گیا۔ ان دنوں ٹائپ رائٹرز ٹیکنالوجی عام ہو رہی تھی، تو اس نے سوچا کیوں نہ وہ ٹائپ سیکھ لے، چند پیسے اس سے کما لے گا۔ تاہم وہ 10 انگلیوں کی بجائے صرف 2 انگلیوں سے ہی ٹائپ کرنا سیکھ سکا۔ اور تو اور اس نے برسوں بعد شملہ میں وائسرائے کی اسٹڈی میں بیٹھ کر ہندوستان کی تقسیم کا جو پلان ٹائپ کیا، وہ بھی 2 انگلیوں سے کیا تھا۔ اسے انڈین انتظامیہ شملہ میں کلرک کی نوکری ملنے کی وجہ بھی یہ 2 انگلیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ ٹائپ کرتا تھا۔ جب 1929 عیسوی میں اسے شملہ میں نوکری کا پروانہ ملا تھا تو وہ شملہ جانے کے لیے دہلی پہنچا۔ وہاں اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے پاس کرائے اور دیگر اخراجات کے جو پیسے تھے وہ راستے میں کسی نے چرا لیے ہیں۔ اب جیب خالی تھی، نہ وہ شملہ جا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے گھر واپس۔ نوجوان وی پی مینن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی اثناء میں اس کی نظر ایک بزرگ سکھ پر پڑی۔ نوجوان مینن اس کے پاس گیا اور اپنی ساری کتھا اسے سنائی۔ اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا تھا۔ شملہ میں اس کی نوکری کا سوال تھا۔ مینن نے سکھ بزرگ سے کہا کہ اگر وہ اسے 15 روپے قرضہ دے سکیں تو وہ شملہ جا کر تنخواہ سے واپس جس ایڈریس پر کہے گا وہاں بھجوا دے گا۔ اس بزرگ سکھ نے جیب سے 15 روپے نکالے اور مینن کو دے دیے۔ مینن نے ان سے ایڈریس پوچھا تو وہ سکھ بولا کہ نہیں، تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، مرتے دم تک جب بھی کوئی ایماندار انسان تم سے مدد مانگے گا تو تم اس کی اسی طرح مدد کرو گے جیسے میں تمہاری کر رہا ہوں۔ یہ پیسے مرتے دم تک تم پر قرض رہیں گے، جو تم نے لوٹاتے رہنا ہے۔ برسوں بعد جب وی پی مینن فوت ہوا تو اس سے 6 ہفتے پہلے اس کے بنگلور میں واقع گھر کے باہر ایک فقیر نے آواز لگائی تو مینن نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اسے کہا، میرا بٹوا لاؤ۔ اپنے بٹوے سے اس نے 15 روپے نکالے اور بیٹی کو کہا، جاؤ فقیر کو دے آؤ۔ وہ مرتے دم تک اپنا قرضہ واپس کرتا رہا تھا۔ ان 15 روپوں کی مدد سے شملہ پہنچ کر جس محنت اور ذہانت سے وی پی مینن نے نوکری میں عروج پایا، وہ اپنی جگہ ایک ایسی کہانی اور ایسا واقعہ ہے جو اس سے پہلے کبھی سروس کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو رہے تھے اور انگریز یہاں سے بوریا بستر لپیٹ رہے تھے تو اس وقت وی پی مینن صرف 18 برس کی سروس کے بعد شملہ میں ریفارم کمشنر بن چکا تھا۔ یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جس پر کسی انڈین کو لگایا گیا تھا۔ اس سے پہلے انگریز ہی اس عہدے کو سنبھالتے آئے تھے، اور وہ پہلا انڈین تھا جس نے نہ صرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اعتماد جیت لیا تھا بلکہ بڑی حد تک وائسرائے ہند کی شفقت اور مہربانی بھی جیت چکا تھا۔ وہی وی پی مینن اس وقت وائسرائے کے پاس موجود تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وی پی کو کہا کہ نہرو سے ملاقات کے بعد آج رات اسے اس سارے پلان کو دوبارہ لکھنا ہوگا جس کی بنیاد پر انڈیا کو آزادی ملے گی۔ وائسرائے نے اسے رات تک کا وقت دیا تھا، جبکہ مینن اپنا کام سورج غروب ہونے سے پہلے مکمل کر چکا تھا۔